أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے. قسم ہے پر جما کر صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن تلاوت کرنے والوں کی. بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، اور پروردگار ہے مشرقوں مقامات طلوع کا. بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا. اور ملائی اعلیٰ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، ہر طرف سے بگانے کو انگارے مارے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. سوائے اس کے جو اچک کر لے بھاگا تو اس کے پیچھے ایک دہتا ہوا انگارہ لگا. پس اس سے پوچھیں کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو مخلوق ہم نے پیدا کی؟ بے شک ہم نے انہیں چپکتی ہوئی مٹی گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ نے ان کی حالت پر تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور جب نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ تو صرف کھلا جادو ہے. کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے، بس اس کے سوا نہیں کہ وہ ایک للکار ہوگی، بس ناگہاں وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تعتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء
الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين اے فرشتو اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی۔ کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے، اور کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے، ان کے لیے چشمے جاری ہوں گے اور شراب طہور کے بھرے ہوئے جام گردش کر رہے ہوں گے۔
گے۔ نہایت سفید رنگ بالکل صاف و شفاف پینے والوں کے لیے لذت والی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ اس سے وہ مدہوش ہوں گے۔ اور ان کے پاس ہوں گی نگاہیں نیچی کرنے والی غزال، چشم خوبصورت آنکھوں والی حوریں، گویا وہ شتر مرغ کے انڈے ہوں، پردوں میں چھپائے ہوئے پے کرے حسن و جمال۔ اور جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، بے شک دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو کہتا تھا، کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اٹھا کر سزا و جزا دی جائے گی؟ اور جنتی ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا اور اسے جہنم کے درمیان دیکھے گا اور اس سے کہے گا، اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور تر ضرور حاضر کیے ہوئے مجرموں میں سے ہوتا۔ جنتی ساتھیوں سے کہے گا، پھر کیا اب ہم مریں گے نہیں؟ اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا۔ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنی چاہیے۔ کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا دوزخ میں تھوہر کا درخت؟ بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا وہ شیطانوں کے سر ہیں، تو بلا شبہ وہ دوزخی اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتے پانی کا آمیزہ ہوگا، پھر یقیناً ان کی واپسی بڑھتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا تو انہوں کے نقش قدم پر دوڑتے بھاگتے رہے، اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا۔ جنہیں ڈرایا گیا تھا سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بے شک ابراہیم بھی اسی نوح کے گروہ سے تھے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تب اس نے ایک نگاہ ڈال کر ستاروں کو دیکھا، پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئی۔ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مار مار کر توڑتے چلے گئے۔ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اسے دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں
انہیں ہی نیچا دکھا دیا، اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس باپ نے اس بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی آزمائش ہی تھی، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون
اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی، چنانچہ وہی غالب آ گئی۔ اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہذا یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ الیاسین، الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور بلا شبہ لوط بھی رسول میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا لوط کی اہلیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ فِي الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمهضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنهم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن
لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا پھر کشتی والوں نے قرع ڈالا تو وہ مغلوب ہو گیا. تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ ان دو لوگوں کے دوبارہ زندہ کرے اٹھائے جانے کے دن تک روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت کدو اگا دیا اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا. وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے. چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا ہے اور وہ حاضر تھے؟ خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا اور ترجیح دی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، حالانکہ بلا شبہ خود جن خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف نہیں بہکا سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے. فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور ہم اللہ کے حضور ایسا صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں. اور بے شک وہ کفار کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہذا ان قریب وہ دن وہ جان لیں گے. اور در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. تو ایک مدت
تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے کہ ان پر عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی، اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔